بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ مومنین کرام، ہماری بات چل رہی تھی استخارہ کے موضوع پر۔ اس حوالے سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا شادی بیاہ کے معاملات میں استخارہ پر عمل کرنا چاہیے یا استخارہ پر عمل نہیں کرنا چاہیے؟ خصوصاً ایک مرد جب دیکھتا ہے کہ رشتہ مومن گھرانے کا ہے، مہذب گھرانے کا ہے اور باشعور اور اچھے خاندانی لوگ ہیں، اس کے باوجود وہ استخارہ کرتا ہے اور استخارے میں منع آ جاتی ہے اور وہ رشتے کو منع کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح سے بالعکس لڑکی والے وہ بھی لڑکے کو دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، اس کے دین، مذہب، کردار سب کو پسند کرنے کے بعد پھر استخارہ کرتے ہیں اور استخارے کے بعد استخارے میں منع آتی ہے، استخارے کے بعد اس رشتے کو نہ کر دیتے ہیں۔ حالانکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یہ ہے، اذا اتاکم من ترضون خلقہ ودینہ فزوجوہ، کہ اگر کوئی بندہ ایسا آ جائے کہ جس کا اخلاق تمہیں پسند آ جائے، جس کا دین تمہیں پسند آ جائے، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں فزوجوہ، بس اسے رشتہ دے دو، اس کے ساتھ تزویج ہو جانی چاہیے۔ پیغمبر اسلام کا تو یہ فرمان ہے، جبکہ آج کل کے معاشرے کے اندر مختلف لوگ ایسے ہیں کہ جو استخارہ کرتے ہیں اور استخارے میں منع آتی ہے تو استخارے کی نہ کی وجہ سے، استخارے میں منع آنے کی وجہ سے رشتے کو ٹھکرا دیتے ہیں اور انکار کر دیتے ہیں۔ کیا یہ بات درست ہے یا درست نہیں ہے؟ اس حوالے سے جو سید سیستانی، آیت اللہ سید سیستانی دامت برکاتہ کے حوالے سے جو جواب موجود ہے، وہ جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ بات درست ہے کہ اگر والدین کو رشتہ پسند ہے، لڑکے کے والدین یا لڑکی کے والدین، تو انہیں اگر اطراف راضی ہو چکے ہیں، رشتہ کو پسند کر چکے ہیں، لڑکے کے والدین بھی راضی ہیں، لڑکی کے والدین بھی راضی ہیں، لڑکا اور لڑکی وہ بھی دونوں راضی ہیں، تو پھر معاملات کو استخارے کے اوپر متوقف نہیں کرنا چاہیے اور کسی دوسرے کی بات کو نہیں سننا چاہیے۔ لیکن اگر والد فیصلہ نہیں کر رہا ہے، متردد ہے، یا دادا ہے تو وہ متردد ہے، فیصلہ نہیں کر پا رہا، یا خود لڑکی متردد ہے، یا لڑکی نے اپنے معاملات اپنے والد کے سپرد کر دیے ہیں کہ آپ ہی فیصلہ کریں، لیکن والد سے فیصلہ نہیں ہو پا رہا ہے، تو پھر آخری اگر فیصلہ نہیں ہو پا رہا تو استخارہ کے ذریعے سے فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو اس کے اندر فرماتے ہیں کہ لا يعد هذا امرا مستحجنا، تو یہ کبھی ہی بات نہیں ہے کہ جب فیصلہ نہیں ہو پا رہا ہے تو پھر استخارے کے ذریعے سے مدد لے رہے ہیں۔ اور یہ بات درست ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے کہ جس بندے کا دین اور اخلاق پسند آ جائے تو اس کے ساتھ رشتہ کر لینا چاہیے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا ظاہر تو اچھا ہوتا ہے اور باطن ان سے علیحدہ ہوتا ہے، کچھ اور طرح کا باطن ہوتا ہے، تو اس حوالے سے پھر ضرورت پڑ جاتی ہے کہ استخارہ پر عمل کیا جائے، کیونکہ یقین نہیں ہوتا ہے، تردد ہوتا ہے۔ تردد نہ ہو تو پھر استخارے کی نوبت ہی نہیں آتی ہے۔ استخارہ کرتے ہی اسی لیے ہیں کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو اس میں آیت اللہ سید سیستانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہمیں صحیح اسلامی تعلیمات حاصل کرنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور انہیں دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والحمد للہ رب العالمین۔